السلام علیکم ایریز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ لاسٹ ویک تقریباً آپ کا چل رہا ہے، اس کے بعد لبرا ختم ہو جائے گا، اسکارپیو سائن سٹارٹ ہوگا۔ اسکارپیو سائن سٹارٹ ہوگا تو کچھ نئی چیزیں آپ کے لیے آئیں گی۔ سر دست جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاسٹ ویک بہت امپورٹنٹ آپ کے پرسنل ریلیشن شپ کے لیے، ایریز لوگوں کے لیے۔ خاص کر میں یہ کہوں کہ اگر آپ کی کوئی بزنس میں، کوئی فیملی میں، کہیں کوئی ریلیشن شپ میں ڈبیٹ، ہیٹڈ ڈسکشن یا کوئی ایسی چیز چل رہی تھی، تو اس کو اچھے طریقے سے ریزالو کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اس کنفلکٹ کو کنٹینیو نہ کیجیے گا۔ کوشش کیجیے گا کہ اس کا کوئی اینڈ اپ ہو، کسی بھی طرح ہو، اچھا ہو برا ہو، لیکن اس سبجیکٹ کو، اس ٹاپک کو، ان چیزوں کو آپ کو کلوز کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکری جو ہے یہاں سے موو کر چکا ہے۔ مارس اس وقت خاص اسٹرینتھ کے ساتھ موجود ہے۔ راہو اور یہ ساری چیزیں پرابلمس کریٹ تو کر ہی رہی ہیں، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ بہت سے معاملات کو کیسے لیتے ہیں۔ جوپیٹر جو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اینٹی کلاک وائز جوپیٹر وہ 7th ہاؤس کو سپورٹ تو کر رہا ہے، لیکن یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کا کنسرن جہاں جہاں پہ ہیں وہ لوگ شاید زیادہ ایموشنل اور ارریشنل ہوتے ہوئے دکھائی دے۔ ایک تو یہ فیکٹر تھا جو بڑا امپورٹنٹ تھا، جس پہ میں نے کہا میں آپ سے بات کروں گا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز آپ کے فائنینسز سے ریلیٹڈ ہے۔ فائنینسز میں یہ کہوں تو آپ کی انکم کے ایکسپیکٹڈ جو معاملات دکھائی دے رہے تھے ریسیویبلس کے، یا کوئی نیا بزنس وینچر ہوں یا بزنس وینچر ڈیولپ ہونے کی، اس میں تھوڑی سی ڈیلے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ البتہ جاب ڈن کیے گئے کام، ان چیزوں کے اوپر آپ فالو اپ کر سکتے ہیں، ان کے لیے آپ کی ایفرٹس اور کوششیں جاری رہ سکتی ہیں۔ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں کہ تعلیمی معاملات میں، خاص کر پروفیشنل کالجز میں موجود بچوں کے لیے، لڑکوں لڑکیوں کے لیے یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اپنی اسائنمنٹس اور اپنی پروفیشنل چیزوں کو آپ نے بڑے کیئرفلی مینیج کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کچھ پلانٹ اینٹی کلاک وائز ہوں تو ہم اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہم لیس ایفرٹ کے ساتھ میکسیمم ریزلٹس لے لیں گے، لیکن جو تھوڑا سا ناممکن ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے اپنے سارے پروفیشنل اگزامس کو، یا ان کے ٹیسٹ کو، یا ان کے داخلے کو، کسی بھی قسم کی جو پوزیشن بنتی ہے اسے آپ کو بہت سیریس لینا ہوگا۔ اور اسی طرح جناب فیملی ہیلتھ، بزرگوں کی ہیلتھ، اس سے ریلیٹڈ بھی ذرا سا کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس پہ بھی کوشش کیجیے گا کہ ٹیک کیئر آف یور ڈپینڈنٹس، اسپیشلی ایلڈرز، بزرگ، ان کا آپ کو ذمہ داری کرنی ہوگی، خیال رکھنا ہوگا۔ چھوٹے بچوں سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ بچوں سے متعلق آپ کا جو ایریا ہے اس میں ذرا سے کنسرن بھی ڈیولپ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کسی بچے کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ زیادہ ایموشنل اور فائنینشیل نیڈز ہو۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہے اور آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ فیملی میں کچھ بچے کم بول رہے ہیں یا تھوڑے ڈسٹرب ہیں، تو اکیلے میں ذرا سا ان کے ساتھ بیٹھیے، بات کیجیے، انہیں ٹائم دیجیے، اور ان کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کسی بھی فیملی میں یہ بہترین ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کے دوست ہوں، اور بچوں کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے جو جو انیشیٹو ہے وہ ہمیشہ ماں باپ کو خود لینا ہوتا ہے۔ بچے تیار تو ہوتے ہیں لیکن تھوڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکن ان میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ آپ دیں، کوئی ایگزام میں انہیں پرابلم ہے، کوئی سبجیکٹ میں کوئی ایشو ہے، تو اس میں ان کو ہیلپ آؤٹ کیجیے گا تاکہ پرابلم نہ ہو۔ ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں تو ایریز خواتین و حضرات، شادی کے انتظار میں یا شادی کی کوشش کرنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ 21-22 تاریخ تک، یعنی 22 اکتوبر تک اگر کوئی پرپوزلز آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، یا آپ خود کہیں دیکھنے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو اس کو بڑا اچھے طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے، رشتے میچور ہو سکتے ہیں۔ اور بلکہ اگر کبھی کوئی پہلے پرپوزل آیا تھا اور پھر وہ ختم ہو گیا، خاموش ہوا، اگر وہی دوبارہ آتا ہے تو اسے انا کا مسئلہ نہ بنائیے گا، اس کے اوپر غور کیجیے گا اور اس کا فائدہ اٹھائیے گا۔ یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے جو اس وقت انڈیکیٹ کر رہی ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اور دوسری بات جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز آپ چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور لائک کیجئے، اور بیل آئیکن بھی دبائیے نوٹیفیکیشن تاکہ آپ کا آن ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آپ سے بات ہوگی۔ خدا حافظ۔
السلام علیکم ٹورس دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آ، اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی اپنی پلانٹری پوزیشن کس قسم کی ہے، آپ کو خود محسوس بھی ہو رہا ہوگا۔ مجھے صرف یہ بتائیے کہ میں بہت عرصے سے بات کر رہا تھا آپ کے سیکنڈ ہاؤس انکم سے متعلق۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 1 سال سے میری آپ سے بات آف اینڈ آن ہو رہی تھی کہ بہترین ٹائم ہے، کنسولیڈیٹ کرنے کا ٹائم ہے، پلان کرنے کا ٹائم ہے، فائنلائز کرنے کا ٹائم ہے۔ اسی طرح اب یہ آپ کا جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت بھی کہا جاتا ہے، وہ اٹھ کے جناب وہ جا چکا ہے آپ کے انکم ہاؤس میں۔ اسی طرح آپ کا اپنا لارڈ وینس وہ 7th ہاؤس میں موجود ہے۔ اچھا، یہ 2-3 بڑی خوبصورت ریلیشن شپ ہوتے ہیں پلانٹری پوزیشن کے۔ جوپیٹر کا انکم ہاؤس میں آنا آپ یوں سمجھیں کہ بڑی رحمتیں برکتیں لے کے آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مالی معاملات کے اوپر کام کریں، انہیں بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ بزنس مین جو ہیں وہ اپنے بزنس کے اوپر توجہ دیں، ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے اندر اکارڈنگ ٹو دی چینجز ٹائم کوئی ایسی موڈیفیکیشن، تبدیلی وہ آپ کو کرنی ہوگی، تاکہ کبھی کبھی بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ معاملات ایسے ہیں، بزنس ایسا ہے، لیکن ٹرانسفارمیشن کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، کیا ہم بھی یا آپ بھی اسی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج کریں، ٹرانسفارم کریں۔ تو ٹرانسفارمیشن کا ایک پیریڈ ہے جس سے آپ کی انکم گروتھ ہوگی، چیزیں بہتر ہوں گی، امپروو ہوں گی۔ ایک تو یہ فیکٹر تھا جو بڑا امپورٹنٹ تھا، میں نے کہا کہ میں فوراً آپ سے شیئر کروں۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جاب سے ریلیٹڈ۔ ایگزسٹنگ جاب میں اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہے ہیں، کسی قسم کے کوئی ایشو ہیں، تو آپ اس کو امپروو کرتے ہیں اپنے سینئرز کے ساتھ ڈسکشن کر کے، بات کر کے، یا اپنی پوزیشن کو، جگہ کو، سیٹ کو چینج کرنے کی بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کی بڑے عرصے سے کوئی پروموشن، کوئی ایسی چیز ڈیو ہو رہی تھی، تو جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ ویک کام کرنے کا، اگلے ویک کے سلسلے میں آپ کو امپورٹنٹ نیوز مل سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ 22 کے بعد اسکارپیو سائن جب یہ جائے گا جوپیٹر آپ کے انکم ہاؤس کے ساتھ، بڑی اسٹرینتھ ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ آپ سے کہوں کہ یہ 2 ویک آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ اور فائدہ مند ہیں۔ ان 2 ویک میں اپنی پروفیشنل زندگی کے اوپر، آپ کے بزنس کر رہے ہیں یا آپ جاب کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ کام کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ ایک بات یہ۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے، میرج کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ایسے ٹورسیرین خواتین و حضرات جن کو شادی رشتے کا انتظار تھا، ان کے لیے بھی بڑا سود مند، فائدہ مند اور بہتر وقت آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں اگر آپ کی اپنی کوئی لائکس ہیں، پسند ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں، تو وہ آپ کو ضرور شیئر کرنی چاہیے، بتانا چاہیے، کیونکہ آپ انکلائنڈ دکھائی دیتے ہیں لیکن ہیزیٹنٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ کھل کے اپنے پیرنٹس سے بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ بھلے تھوڑی سی رکاوٹ یا تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا کہ اتنا آسان ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بات کریں گے تو کسی کو آپ کی بات سمجھ آئے گی، خاموشی سے تو دلوں کے حال کون جانتا ہے۔ اپنی ہیپینس، اپنی خواہش، اپنی چیزوں کو شیئر کیجیے دوسروں کے ساتھ۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ آپ سے کہوں گا، ایجوکیشن میں پلاننگ، خواہشات تو بہت ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہارڈ ورک بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ تو آپ کی کنسنٹریشن پرابلم مجھے تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اپنے معاملات زندگی اور اپنے تعلیمی معاملات میں بہت زیادہ توجہ دینے کی کوشش کیجیے گا، اس کی وجہ سے چیزیں تھوڑی سی پرابلم کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ٹریول ٹائم جو ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ کا بنا ہوا ہے، سیر و تفریح اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں، البتہ پروفیشنل معاملات میں بھی چیزیں امپروو ہوتی ہیں۔ اچھا، یہاں میں یہ کہوں گا اکاؤنٹس سے ریلیٹڈ، بینکنگ پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے یہ ٹائم اگین بڑا اچھا ہے۔ اگر آپ اس سلسلے میں کوئی ریسنٹلی جاب نہیں ملی تو انٹرنشپ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ نئی جاب کی ایفرٹ کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی آپ کو کامیابی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میڈیکل یا دوسرے پروفیشن سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات کو اپنے کیریئر میں کوئی ایسا ٹریننگ یا ایسا کوئی سیمینار یا ایسی کوئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اس کی اپرچونٹی ملتی ہے تو اس میں بھی، بھلے چاہے وہ آپ کے شہر سے دور بھی کیوں نہ، اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے۔
خواتین سے میں بات کروں گا، گھریلو خواتین کوئی انکم بڑھانے سے ریلیٹڈ اگر کوئی اپنے معاملات بہتر کرنا چاہتی ہیں تو اپنے اسکل کو پروموٹ کیجیے گا، اور بہت سے ایسے جاب ہیں جس میں آپ کی اپنی کوکنگ ریسیپیز ہیں، بیکنگ، کوکنگ، ایسی بہت سی چیزیں کر سکتی ہیں، امبرائڈری، کلودنگ سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ اگر آپ خواہش ایسی رکھتی ہے تو اس کا انیشیٹو لیجیے گا، کیونکہ آپ کے انکم ہاؤس میں بھی چیزیں بڑی پازیٹیو موجود ہیں۔ تو کبھی کبھی ہم بہت سوچتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کوئی سٹیپ نہیں اٹھاتے۔ اگر آپ ایسا کوئی ارادہ رکھتی ہیں تو ضرور کوئی قدم اٹھائیے گا، یہ وقت سعد ہے، مثبت ہے، فائدہ مند ہے، اس سے فائدہ ملے گا۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا، تب تک جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ، پلیز چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم جمرائے دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب جوپیٹر جسے مشتری، جسے خدا کی رحمت بھی کہا جاتا ہے، وہ آپ کے اپنے ہاؤس میں موجود ہے۔ یہ جب آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے اور تقریباً تمام سائن میں باری باری یہ ستارہ سفر کرتا ہے، اتفاق سے، خوش نصیبی سے اس وقت یہ آپ کے ساتھ موجود ہے، اور آپ کی زندگی میں بچوں سے لے کے بڑوں تک، مڈل ایج تک، بزرگوں تک جب کسی کی زندگی میں آتا ہے تو یہ اہم مثبت تبدیلیاں لے کے آتا ہے۔ یہ ستارہ اپنے بارے میں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، مواقع دے کے آتا ہے، ٹرانسفارم کرتا ہے، آپ کے خیالات ان میں بہتری آتی ہے، آپ کے حالات، آپ کے ماحول، اس میں بہتری آتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ میں دوسری چیز آپ سے کہوں کہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جیمنائی، وہ بھی آپ کے اس وقت ایک خاص کریئر پروفیشن ہوم میں وہاں پہ موجود ہے۔ لیکن یہاں میں یہ دو چیزیں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس انرجی جس حد تک ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا کوئی تھاٹ پروسیس ذرا سا ڈسٹرب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کہیں ابہام یا کوئی ویکنیس ہے جو آپ کو پروفیشنلی آگے بڑھنے سے روک رہی ہے، یا اس شدت کے ساتھ انیشیٹو آپ نہیں لے رہے جس سے آپ کو لینا چاہیے، جس کی ستارے آپ سے تقاضا کرتے ہیں یا جس کی انڈیکیشن آپ کے سائن میں ہے۔ کیونکہ جیسا میں نے آپ کے سے کہا کہ جوپیٹر کی پریزنس فرسٹ ہاؤس میں 12 سال کے بعد آتی ہے، جب یہ آتی ہے تو ہر وہ کام جس کی آپ کو خواہش ہوتی ہے یا آپ کرنا چاہتے ہیں اسے کرنا چاہیے، وہ خواب پورے کرنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح ایجوکیشن میں اگر کسی وجہ سے آپ کی تعلیمی معاملات میں رکاوٹ آ گئی تھی، اسے دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ گھر کی کنسٹرکشن، گھر سے متعلق کوئی پلان کرنا ہے، اس سلسلے میں بھی کوئی انیشیٹو لیا جا سکتا ہے۔ البتہ ایک چیز ہے کہ فائنینسز کے اوپر آپ کو بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے آپ کے مالی معاملات میں، جیسا پچھلے دنوں تو ٹھیک تھا، لیکن آنے والے دنوں میں مجھے ذرا سا اوور ایکسپینس ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسپیشلی اگر کوئی گھر میں ایسا کوئی بزرگ ہے تو ان کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ کبھی کبھی ایکسپینس اچھے ہوتے ہیں، کبھی مجبوری کے ہوتے ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے خدا نخواستہ ہوتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی پوزیشن ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا آپ کو ہوگا، اس کے اوپر توجہ دیجیے گا۔ موسم کی تبدیلی جب آتی ہے تو عموماً ایسے پرابلم بھی پیدا ہوتے ہیں، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچوں کی تعلیمی معاملات کے اوپر بھی ایکسپینس ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اگر آپ خود ایجوکیشن میں جا رہے ہیں، اس ایج میں ہیں جہاں آپ کو کوئی باہر پڑھنے کا ارادہ یا سوچ یا خواہش رکھتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر آپ کام کیجیے گا۔ اس کے اوپر جب آپ کام کریں گے تو آپ کو پازیٹیو رزلٹس ضرور ملیں گے۔ مارچ اپریل تک آپ کا اگلے سال میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ سائن آپ کا انڈیکیٹ کرتا ہے آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کا۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کا اپنے ورکنگ انوائرمنٹ میں آپ نے بڑا کیئرفلی رہنا ہے۔ اپنی کوئی کمنٹس گھر میں، فیملی پالیٹکس میں کسی طرح کی کوئی آربیٹریشن ہوتی ہے، کام کے وہ جگہ پہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ کوشش کیجئے گا کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا۔ کسی غیر ضروری معاملات میں اپنے آپ کو انگیج نہ کیجیے گا۔ وہاں 10th ہاؤس سیٹرن جب یہ آتا ہے تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ناکردہ گناہوں یا باتوں کی وجہ سے آپ زد میں آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ خواہ
ایک پولیٹکس کا شکار ہوتے ہیں، سیاست کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی ضرورت بھی بنتی ہے تو آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ کسی کے بارے میں کوئی رائے یا کوئی کمنٹ دینا چاہیے۔ ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن تھی جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ دوسرا میں نے آپ سے یہ کہا کہ اگر کوئی بزنس آپشنز آپ کو ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تو اسے بھی آپ کو کیئرفلی آپٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ البتہ پرسنل لیول پہ کام کرنے والے لوگ، پروفیشنل لوگ جن کے اپنے ذاتی پروفیشنز ہیں، اس میں بزنس سے لے کے ڈاکٹرز ہیں، اگر آپ آرکیٹیکٹ، انجینئر یا ایسی کسی فیلڈ سے وابستہ ہیں تو آپ کو اپنے بزنس کے لیے ذرا سا ایفرٹ کرنی ہوگی۔ اسپیشلی اگر کسی دوسرے شہر سے آپ کو کوئی آفر آتی ہیں تو اس کے اوپر بھی توجہ دیجیے گا۔ یہاں پہ چیزیں، مالی معاملات آپ کے امپروو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ گورنمنٹ جاب میں، آفس میں کام کرنے والے خواتین و حضرات ذرا سا انڈر پریشر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ رسپانسبلٹیز، کچھ پریشرز آپ کے اوپر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کوئی پولیٹیکل اور کچھ جیسا ابھی یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اسپیشلی اسلام آباد پنڈی میں رہنے والے اور بہت سے ایسے خواتین و حضرات، ہم تو ویسے ہی مشکل میں ہوتے ہیں جب کوئی ایسی موومنٹ ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ آفیسز میں ایمرجنسی ڈیوٹیز دینے والے لوگوں کے اوپر ذرا زیادہ سٹریس ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ باقی آپ جہاں کہیں بھی ہیں، بیرون ملک بھی ہیں، ساری جگہوں پہ ہیں، کوشش کیجیے گا کہ لا کو دیکھیے گا، قانونی معاملات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ کسی بھی وجہ سے کہیں بھی کوئی مشکل خدا نخواستہ آپ کی زندگی میں نہ آئے۔ دوستو، یہ پوزیشن تھی آپ کی ستاروں کی۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری نیکسٹ ویک کے لیے کہ چینل سبسکرائب خود بھی کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں۔ اور وہ مشکل جس کی میں نے بات کی ہے، مجھے تھوڑا سا 10th ہاؤس میں آپ کا ڈاؤٹ آ رہا ہے کہ کسی مشکل، کسی ریپوٹیشن یا ایسی چیز میں انوالو نہ ہو، اس کے لیے دعا ہے کہ خدا آپ کے پاس وہ امتحان نہ لے کے آئے۔ لیکن آپ خود بھی اپنا خیال رکھیے اور احتیاط کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم، کیسے دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ اس ویک کی آپ کے سامنے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس میں جناب ایک آپ کا اسٹرالوجیکل سائن جب ہم کہتے ہیں تو ایک پوزیشن ایسی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جہاں آپ کے فیملی سے ریلیٹڈ چیزوں میں کوئی اگر ڈسپیوٹ، کوئی ایسا ایشو چل رہا ہے، حل طلب ایشو ہے، وہ چاہے کسی رشتے سے متعلق ہے، وہ چاہے کوئی جائیداد، گھر بنانا، گھر کی تقسیم، پراپرٹی، خاندانی، اس چیزوں سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ بڑا پازیٹیو پیریڈ ہے۔ ایمیکیبلی گفتگو کے ذریعے ریزالو کرنے کا ٹائم ہے۔ اچھا، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ جوپیٹر اور سن پریزنس بہت زبردست ہے، اور 22 اکتوبر تک یہ ستاروں کی چال بہت اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ 22 کے بعد تھوڑی سی چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ عموماً ایسے میں یہی ایڈوائز کرتا ہوتا ہوں کہ جب اس طرح کی پوزیشن ہو تو اپنے پرانے معاملات، ایشوز، قانونی معاملات جن کو آپ مہینوں سے، سالوں سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں طے ہوتے، اس کا کوئی وجہ بنتی ہے، سبب بنتا ہے، تو ایسے میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کے معاملات زندگی پرسکون ہو جائیں۔ ایک تو یہ۔ دوسرا، اس کے ساتھ آپ کو یہ کرنا ہوگا، اپنے اوپر بھی تھوڑا سا کام کرنا ہوگا، کیونکہ مارس آپ کے اپنے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہوتا ہے۔ جہاں ہوتا ہے تو ہم کبھی کبھی ریشنل ہوتے ہیں، اللاجیکل ہوتے ہیں، ایموشنل ہوتے ہیں یا ایگوئسٹک ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ اس وقت اپنی جو میں نے آپ سے کیفیات کی بات کی ہے، ان کو پس پشت ڈال کے صرف سکون کی تلاش کریں اور بہتری کی کوشش کریں کہ اگر آپ کے تعاون سے، کمپرومائز سے، ایڈجسٹمنٹ سے، اسپیس دینے سے کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں، آپ کی فیملی کمفرٹیبل ہوتی ہے، ارد گرد کے لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھائیے۔ اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی زندگی بہتر ہوگی، بہترین وقت ہوگا۔ یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ سال کے بعد یہ وقت آتا ہے اور یہ لاسٹ ویک ہے آپ کے پاس اس طرح کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کا، طے کرنے کا۔ یس۔ دوسری چیز میں آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، فرینڈ سرکل بڑا اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ
نئے لوگوں کا ایڈیشن ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو آپ کے کریئر اسٹوڈنٹس کے لیے، میں اسپیشلی بات کروں گا، ایجوکیشن میں، کریئر میں آپ کے لیے موٹیویشن کا سبب بن سکتے ہیں، آپ کے لیے گائیڈنس کا سبب بن سکتے ہیں، آپ انسپائر ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن یہاں ایک چیز اور میں بتا دوں، چونکہ 10th ہاؤس میں پریزنس جو ہے ایک اور ستارے کی، جس سے میں تھوڑا سا محتاط ہوتا ہوں، تو اس کی وجہ سے یہ کہوں گا کہ ذرا سا آپ کو کیئرفل ہونا ہوگا، محتاط ہونا ہوگا۔ نئے لوگوں کے ساتھ جب بھی ریلیشن شپ بناتے ہیں تو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ انہیں سمجھ کے دیکھ کے پھر آگے بڑھنا ہوتا ہے، فوراً کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ اگر آپ کینسیرین پیرنٹس ہیں تو بچوں کی خواہش ہو سکتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، اسپیشلی ایسے بچے جو آؤٹ آف کنٹری، آؤٹ آف سٹی دور رہتے ہیں۔ اگر ایسے بچے آپ کے ہیں اور آپ کو بلاوا کر رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس، تو آپ ضرور کچھ اچھا وقت ان کے ساتھ گزاریے گا۔ اور اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز، میڈیکل پروفیشن سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے میں یہ کہوں گا، آپ کے پاس پروفیشنل ایکسیلنس بڑھانے کا، آپ کے پاس نئے بزنس وینچر، ہاسپٹل یا کسی اور چیز میں اپنی ایفرٹس کو ایڈ ان کرنے کا وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس سے آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، زندگی امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہوتا صرف یہ ہے کہ کبھی کبھی جوائنٹ وینچر کرنے سے بھی آپ کے لیے بہتر بزنس اور فائنینشیل معاملات آپ کے بہتر ہو سکتے ہیں۔ ایسی کوئی آپشن ملتی ہے، اس کے اوپر غور کیجیے گا، اچھے طریقے سے فیزیبلٹی بنائیے، اسٹڈی کیجیے۔ مجھے چیزیں پازیٹیو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں آپ کے سائن میں، اس کا فائدہ اٹھائیے گا۔ رشتوں ناتوں کے حوالے سے ذرا سا بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی، خاص کر کینسیرین خواتین کے لیے مون پوزیشن تھوڑی سی ٹرکی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ میل پہ اس طرح افیکٹ نہیں کرتا جتنا فیمیل کے لیے مون پوزیشن ذرا سی افیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کو بڑی شدت سے اپنی طرف جسے کہتے ہیں مائل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کچھ ایسے ریلیشن شپ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ کی ایج 23 آنورڈ ہے تو پھر رشتے وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، شادی وغیرہ کے لیے، ریلیشن شپ کے لیے یہ ایک بہتر، پیرنٹس کے لیے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو خود بھی ہے، اور اگر خود آپ کی اپنی زندگی میں ہے تو اس کے اوپر آپ گھر میں بات بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ آپ کی پلانٹری پوزیشن اس ویک کی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، اس وقت آپ کا ہورائزن، آپ کی جسے کہتے ہیں اپروچ بڑی وسیع ہوتی ہوئی دکھائی دیتی، خیالات، خواب بڑی شدت کے ساتھ آپ کو کوئی نئی دنیا کا سفر کروا رہے ہیں۔ نئی دنیا کبھی خیالوں میں ہوتی ہے، پھر جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو حقیقت کا رنگ آتا ہے اس میں اور ہم کوششیں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک محاورہ تھا، خیالوں کی دنیا، خیال ہوتے ہیں تو حقیقت کا روپ دھارتے ہیں۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا فارن ہاؤس اس وقت بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، آپ کی زندگی میں خواہشات کا ایریا بڑا زبردست ہے، پرانی بھاونائیں، خواہشات پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور یہ ستارہ کئی دنوں سے آپ کے اپنے ہاؤس میں موجود ہے۔ اگر آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا تو میں دوسری چیز یہ آپ کو بتاؤں، اس ویک میں 22 اکتوبر تک آپ کے پاس بہت اچھا ٹائم ہے۔ اگر آپ فارن ٹریول کرنا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی بھی خواہش آپ کی اپنی زندگی کی سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے اوپر کام کیجئے، کوشش کیجئے، اس کا پازیٹیو مثبت رسپانس ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خواہش رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہماری جیسے ویزا وغیرہ پروسیس پورا نہیں ہوتا، لیکن فیوریبل پیریڈ ہو تو چیزیں آسان ہوتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں۔ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ کا جو وقت ہے وہ بڑا فیوریبل ہے، بہت مناسب ہے آپ کے لیے، اور آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کمیونیکیشن، ٹیچنگ سے ریلیٹڈ لوگوں کو، پرنٹ میڈیا، ٹیچنگ، کمیونیکیشن اور کسی بھی قسم کے ٹرینر خواتین و حضرات کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ آپ کے اندر اعتماد بلا کا ہے، لیکن آپ کا اسکل، کمیونیکیشن اسکل اس وقت بڑا زبردست قسم کا ہے۔ اس میں آپ اپنے
جسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پبلک کے سامنے لے کے آئیے. کہیں کوئی خط و کتابت کرنی ہے تو لکھانے کا وقت ہے. جاب میں اپرچونٹی پیریڈ بہترین بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کوئی انٹرویو اگر ہے اسے بڑے اعتماد کے ساتھ پیش کیجئے, وہاں پہ پیش ہوں, وہاں آپ کے لیے آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اوورآل چونکہ میں نے جیسا آپ سے کہا کہ کچھ ستاروں کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے جو بڑی سٹرانگ اور بڑی بہتر ہوتی ہے, وہ آپ کے سائن میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, وہ آپ کا فرینڈز سرکل, سپورٹیو سرکل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کچھ پرانے دوستوں کے ساتھ مل کے کسی قسم کا نیا بزنس وینچر یا کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو لیٹر سٹیج پہ جا کے آپ کے لیے مالی معاملات بہتر کرنے کا سبب بن سکتا ہے. ایک تو یہ پوزیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے سب انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بڑھانے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے, کوئی اور پلان آپ کی نظر میں ہے, تو آپ اس کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں. البتہ اپنی صحت کا آپ کو خیال زیادہ رکھنا ہوگا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کا جسے کہتے ہیں کہ کچھ ہاؤسز 6 اور 8 ہاؤس ذرا سے پرابلم میں ہیں. یہ 2 ہاؤس جب ہوتے ہیں تو پھر کچھ پرانی بیماریاں جاگتی ہیں, کچھ نئی بیماریاں آ سکتی ہیں. اسپیشلی اگر میں کہوں اگر آپ کی ایج 50+ ہے تو آپ کو اپنے ہیلتھ کے بارے میں زیادہ کانشیس اور کیئرفل ہونا ہوگا. اپنا گلوکوز لیول, بلڈ پریشر, لپڈ پروفائل, ان ساری چیزوں کا پراپر ٹیسٹ اینڈ چیک رکھیے گا. دوسرا امپورٹنٹ چیز جناب بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کے اپنے 8th ہاؤس 4th ہاؤس کے ساتھ. اور 4th ہاؤس میں یہ ہے کہ کوئی کنسٹرکشن یا رینوویشن کا کام اگر آپ گھر میں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے, انیشیٹو لیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کام چھوٹا ہے تو, اگر بڑا کام ہے جیسے نئی کنسٹرکشن وغیرہ سٹارٹ کرنی کچھ اس طرح کا ہے تو اسے میں یہ کہوں گا کہ ذرا سا یہ وقت بہتر ہو جانے دیں, یعنی 1-1.5 مہینہ اس کے بعد آپ اس کا سٹارٹ لیجیے گا. پلاننگ ہو سکتی ہے, کام اس کے اوپر ہو سکتا ہے, وہ یقیناً آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا. دوستو اسی طرح میں یہ کہوں گا اسٹوڈنٹس کے لیے ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا زبردست قسم کا ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر آپ اپنے کسی انسٹیٹیوشن میں ہیں اور وہاں سے مائیگریٹ کر کے کسی دوسرے انسٹیٹیوشن اسکول کالج میں جانا چاہتے ہیں یا سبجیکٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. مطلب یہ پلانٹری پوزیشن اس طرح کی ہے جو آپ کے کریئر ایجوکیشنل معاملات میں تھوڑی سی چینج لے کے آتی ہے اپنی خواہشات کی وجہ سے. اگر آپ چاہتے ہیں کسی قسم کا چینج تو انیشیٹو لیجئے گا, اس میں بہتر رسپانس آپ کو ملے گا. یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن اس ویک کی تھی, اور میری ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کہ چینل سبسکرائب کیجئے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورگو دوستو, کیسے امید ہے آپ جناب خیریت سے ہوں گے. آپ کا جسے کہتے ہیں کہ کیا میں اب آپ کو بتاؤں, آپ کا 6th ہاؤس, پہلے بھی میں نے بات کی تھی, آپ کا 6th ہاؤس میں مون پوزیشن جو ہے وہ 10th ہاؤس کو ایکٹیویٹ کر رہی ہے. اور یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے اگر بہت دنوں سے کسی اچھی پروفیشن, کریئر, جاب میں کسی اچھی خبر کی تلاش میں تھے تو یہ ویک اس کے اوپر کام کرنے کا, یہاں پہ آپ کو اس کے لیے آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اپنے باسز سے, اپنے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اگر آپ بات کریں گے تو وہاں سے آپ کے لیے پازیٹیو رسپانس ملے گا, چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اسی طرح اگر بزنس معاملات میں بہت عرصے سے کسی پروجیکٹ پہ کام ہو رہا تھا, رسپانس نہیں ملتا تھا, تو یہ پیریڈ بھی ایسا ہے جو تھوڑا بہت فیوریبل ہے, جہاں آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. البتہ 22 تاریخ تک کا یہ وقت مالی معاملات کو طے کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ, 22 اکتوبر تک کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہاں انکم ہاؤس میں سن کی جو پریزنس ہے وہ آپ کے لیے معاملات کو طے کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے. اور اس سلسلے میں کوئی ایفرٹ کریں گے, کوئی کوشش کریں گے تو اس کے نتائج آپ کو بہتر اور اچھے ملیں گے. میڈیکل پروفیشن اور ٹیچنگ سٹاف ایسے ہی, اور اسپیشلی فزیوتھراپی, سیکرٹری, اس طرح سے لوگ, پرنٹنگ پریس, بکس, پیپر, ان سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بھی ایک اچھا وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. گورنمنٹ جاب میں رہنے والے خواتین و حضرات کے لیے اچھی اپرچونٹی ہے, کسی وجہ سے آپ کا سٹیٹس رائز کر رہا ہے, کسی ایسی سیٹ پہ آپ کام کر سکتے ہیں یا آپ اسائنڈ ہو سکتے ہیں جو شاید آپ سے
عہدے میں زیادہ ہے، لیکن آپ کے پاس اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اپنے آپ کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، جس کا فائدہ فیوچر میں جا کے آپ کو یقیناً بہت زیادہ ہوگا۔ اسی طرح بہت سے معاملات میں آپ سے کہوں گا کہ دھیرے دھیرے چلیے گا۔ اگر کہیں کچھ ڈسپیوٹس ہیں، کچھ ایشو ریزالو نہیں ہو رہے، تو کوشش کیجیے گا امیکیبلی ان کے اوپر پوری پیشنس کے ساتھ، توجہ کے ساتھ رہیے گا، ایموشنل نہ ہوں، غصے میں نہ آئیں، لاجیکل ہوں، اور اللاجیکل ڈسکشن نہ کیجیے گا، بلکہ ہو سکے تو معاملات کو تھوڑا سا لنگر آن کریں، تھوڑا سا ٹائم دیں، تاکہ گفتگو کے ذریعے آپ کی زندگی میں چیزیں طے ہوں، آسانیاں ہوں۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹائم بھی تھوڑا سا کنسرن والا ہے۔ 8th ہاؤس سن تھوڑا سا افیکٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہاں، اسپیشلی ڈرائیونگ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور ویسے ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ہمارے معاشرے میں بہت شدت کے ساتھ ہے، ینگسٹرز کے لیے کسی قسم کے ایڈونچر سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ پلوٹو آپ کے 5th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے، یہ ستارہ، تو یہاں کچھ زندگی میں نئے لوگ آتے ہیں، نئی تھرل ڈیولپ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کسی ایڈونچر کا شکار ہو کے اپنے لیے کوئی پریشانی پیدا کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ اگر کسی محفل میں، کسی جگہ، کسی فنکشن میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، نئے لوگوں سے، تو تھوڑا سا تم احتیاط کے ساتھ آگے بڑھیے گا۔ بہت زیادہ فوراً لوگوں کے ساتھ اپنا دل کھول کے مت رکھیے گا، پرائیویسی، سیکریسی وقت کا تقاضا ہے اس وقت خاص کر۔ جوپیٹر 10th ہاؤس میں آتا ہے تو جنراسٹی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہاں پہ جناب بہت سے لوگ آپ سے کسی کام کے سلسلے میں پر امید ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسی پوزیشن میں بیٹھے ہیں جہاں کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں کرنے کی پوزیشن میں تو پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کلیئرٹی کے ساتھ اپنی جسے کہتے ہیں پوزیشن بتائیں دوسروں کو، اور اگر آپ نہیں کام کر سکتے تو بھی بتائیے کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ مالی معاملات، خاص کر اگر آپ کی آفس پوزیشن میں ہیں تو مالی معاملات میں کوئی بھی ڈیسیژن میکنگ اگر آپ کریں گے تو آپ کو فائلوں کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہوگا، اس لیے کہ کچھ راہو کی پوزیشن اس طرح کی ہوتی ہے جہاں پہ جا کے آپ جلد بازی میں کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں جو بعد میں آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں، تو اس پوزیشن کو سامنے رکھنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ یہ دوستو آپ کی اس ویک کی پلانٹری پوزیشن تھی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے، اور ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو یہ آپ کے برتھ منتھ کا لاسٹ ویک سٹارٹ ہوا ہے آلموسٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 22 تک تو آپ کا ویک چلے گا، نیکسٹ ویک کے 2 دن بھی اس میں ہوں گے، 20-21 منڈے ٹیوزڈے تک۔ لیکن میں یہ آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ کا زندگی کا بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہوتا ہے، اور یہاں پہ جا کے سولر ریٹرن جسے ہم کہتے ہیں کہ سال کے بعد سورج وہاں پہ واپس آتا ہے، لیکن آپ کے لیے سال سے بھی زیادہ امپورٹنٹ پیریڈ اس لیے بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ کچھ ستاروں کا کمبینیشن ایسا ہوتا ہے جب وہ بنتا ہے تو وہ زندگی کے بڑے اہم مراحل ہوتے ہیں، اور شاید یہ سلسلہ دوبارہ جب آئے تو آپ کے پاس جوپیٹر اور سورج کے 2 ریلیشن شپ 12 سال کے بعد آئیں گے، ابھی نہیں آئیں گے۔ اس لیے آپ سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر آپ کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایک، اگر آپ فورن ٹریول، سیٹلمنٹ، آنا جانا اس طرح کا کوئی پلان کر رہے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، تو اس سلسلے میں انیشیٹو، ایون کہ کوئی ان 10 دنوں میں کسی کو کوئی ای میل بھی لکھیں گے تو وہ انیشیٹو کہلائے گا، اور وہ پروسیس میں انٹر ہوگا اور فائدہ دے گا۔ ایک دوسرا، آپ کی پرسنل گروتھ، جسے کہتے ہیں پرسنل گروتھ، جہاں آپ کے زندگی کے کانسیپٹس امپروو ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے آپ کی فارمل تعلیم جسے لٹریسی کہتے ہیں، دوسری ایجوکیشن ہوتی ہے، ایکسپوئر ہوتا ہے جو لوگوں سے ملنے سے، کام کرنے سے، تجربات سے آپ کو ملتا ہے، جس کے ذریعے آپ ٹرانسفارم ہوتے ہیں، آپ کی شخصیت ٹرانسفارم ہوتی ہے، بدلتی ہے، تبدیل ہوتی ہے۔ اصل میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ وقت آپ کا اس وقت بڑا شدت کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں پہ آپ اپنی خواہشات
پوری کر سکتے ہیں، زیارات پہ جانا چاہیں، حج کرنا چاہیں، کوئی کنفلکٹ کسی قسم کا مذہبی سیاسی کوئی بھی آپ کے اندر ہے آپ اسے دور کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ وقت تعلیمی معاملات کے لیے بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے تعلیم میں معاملات میں رکاوٹ آئی تھی اسے دوبارہ شروع کرنا، ریزیوم کرنا، یہ بھی ایک امپورٹنٹ پیریڈ ہے، بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ بنتی ہے میرج کے پوائنٹ آف ویو سے، ایسے لبرا خواتین و حضرات جن کی شادیاں آؤٹ آف کنٹری ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا سپاؤز انہیں نہیں مل پا رہا، امیگریشن ایشوز ہیں، بڑا اسپیسیفک میں یہ ڈسکس کر رہا ہوں، تو جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کاغذات جمع کرانے، انیشیٹو لینے کا، بلانے کا ایک بہترین وقت ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں، آپ کی سراؤنڈنگ میں اس سائنس سے ریلیٹڈ کچھ ایسے لوگ ہیں تو انہیں ضرور بتائیے گا تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ جاب میں چیزیں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتی ہیں، آپ کی توجہ مانگتی ہیں۔ آپ جس طریقے سے محنت کرنے کی ضرورت آپ کو ہے شاید اس طریقے سے اور اس فیلڈ میں، پراپر فیلڈ میں جسے کہتے ہیں نا نشانہ لگا کے کام کرنے میں تھوڑا سا پرابلم آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یا آپ اس سے اویئر نہیں ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ، اور خاص کر میں یہ لبرا ان لوگوں سے بات کروں گا فارن آفس، پولیس، جوڈیشری، ایڈمنسٹریشن، اس فیلڈ سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات کے لیے یہ بہت زبردست قسم کا وقت ہے۔ یہاں پہ اگر آپ اپنے کریئر پہ فوکس ہو کے اپنی مرضی کے مطابق کچھ چیزیں، کچھ اسائنمنٹ، کچھ ڈیوٹیز لینا چاہیں گے تو وہاں آپ کو آسانیاں ہوں گی۔ تو یہ جناب آپ کا معاملات ہیں جسے آپ نے دیکھنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کوئی پرانی انویسٹمنٹ زندہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ری شفل کرنے کی خواہش اگر آپ کی زندگی میں ہے، کوئی چیز ایک بیچ کے دوسری لینا ہے، انویسٹمنٹ کو ری شفل کرنا ہے، یہ بھی ٹائم بہتر اور فیوریبل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں بھی اگر آپ کوئی خواہش رکھتے ہیں تو پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ سیاسی معاملات میں یہ کہوں گا کہ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، اپنی وابستگی کو اپنے کریئر کے اوپر فوقیت نہ دیجیے گا، اسے ذرا سا احتیاط کیجیے گا۔ فیملی میٹر میں بھی افہام و تفہیم آپ کی ضرورت ہوگی، یعنی کمپرومائز پوزیشن میں رہنے کی ضرورت ہوگی آپ کو۔ اسی طرح 10th ہاؤس مارس جب یہ موجود آتا ہے جناب، تو یہاں پہ آپ کو میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ تھوڑا سا اپنا شو آف کم کیجیے گا، اپنی چیزوں کو جس طریقے سے آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انہیں ذرا سا چھپا کے رکھیے گا، کم کیجیے گا۔ میں ویسے ٹیکنیکلی اگر یہ کہوں تو بہت سی ایسی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ بلیو نہیں کرتا۔ بلیو سے مراد یہ ہے کہ اتنا میں نے دیکھا نہیں ہے، آف کورس بہت سی چیزیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں کبھی آپ بہت زیادہ شو آف کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کے ایڈورس افیکٹ آپ کے اوپر آتے ہیں، جہاں چیزیں خراب ہوتی ہیں، ہیلتھ کے افیکٹ آتے ہیں، آپ کے پرسنل ریلیشن شپ کے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی خوشیوں کو خاموشی کے ساتھ، اپنی اچیومنٹ کو خاموشی کے ساتھ اپنے لوڈ ونس کے ساتھ انجوائے کیجیے گا، زیادہ تشہیر نہ کیجیے گا، اسی سے آپ کی چیزیں بگڑ سکتی ہیں۔ یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ نیکسٹ ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا، تب تک اپنا خیال رکھیے، اور ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح جو میری آپ سے ہوتی ہے کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے دوستوں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جناب۔ آپ کے لیے 2-3 چیزیں اچھی فوراً لے کے آ رہا ہوں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اگر آپ نے کہیں سے کوئی پیمنٹ لینی ہے، اگر آپ نے کہیں انٹرویو کے لیے اپلائی کیا تھا اور آپ کو جواب نہیں آیا، فالو اپ کیجیے گا۔ کسی کانٹریکٹ کے سلسلے میں کوئی پرائیویٹ بزنس کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی اگر آپ کا سخت کمپٹیشن ہے تو ایون دین آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کی فائنینشیل معاملات میں اسٹرالوجیکل ٹائم آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، انڈیکیشن دے رہا ہے کہ جہاں معاملات بہتر اور فائدہ مند، فیوریبل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ پوزیشن جناب بڑی واضح بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوسرا، غیر ضروری بحث مباحثے سے احتراز کرنا ہے آپ نے۔
اگر آپ کو کسی وجہ سے کسی ریلیشن شپ میں پرابلم آ رہے ہیں، کوئی غصہ ہے، سارا کچھ ہے، تو کوشش کیجیے گا کہ اس بیچ میں اوائڈ کیجیے گا، ایسے معاملات کو دوبارہ نہ چھیڑیے گا. ادروائز کوئی شکوہ شکایت بھی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اسے بے شک وہ چاہے گھر میں ہے، چاہے آپ کے آفس میں ہے، چاہے اپنے اسپاؤس کے ساتھ کہیں پہ بھی ہے، اسے نہ چھیڑیں. اس وقت وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس کی وجہ آپ کی اپنی پلانٹری پوزیشن میں مجھے تھوڑا سا یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کا ٹالرنس لیول کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. قوت برداشت، ذرا سی بات پہ بھڑک اٹھنا، یہ کیفیت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور ایسے میں چیزیں بہتر ہونے کی بجائے خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے بہت محتاط رہنا ہے. بلکہ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے گھر میں، آفس میں، سارا کچھ، تو اپنے آپ کو اس سے باہر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. خام خواہ انٹروین نہ کریں، ادروائز آپ کے لیے مینٹلی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، ایموشنلی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، پرابلم ہو سکتے ہیں جو بعد میں، خاص کر اگر آپ جاب میں ہیں تو اپنے ورکنگ انوائرمنٹ میں آپ کو مشکل ہوگی ان چیزوں کو طے کرتے ہوئے. ایک دوسری امپورٹنٹ چیز میں اگر آپ سے یہ بتاؤں، میرج کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹرالوجیکل پیریڈ میں بھی یہ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اگر آپ کسی ینگ اسکارپینس کی میں بات کر رہا ہوں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، پرپوزل سے ریلیٹڈ ٹائم بہتر اچھا آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور اس میں اگر آپ کی کوئی ایسی سلسلہ ہے جہاں آپ شادی میں انٹرسٹڈ خود بھی تھے تو خود بھی بتا کے پیرنٹس کو اس میں انیشیٹو لیا جا سکتا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ کسی وجہ سے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے تھوڑا سا پرابلمس کی انڈیکیشن آتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو فوکس کیجیے گا. کچھ لوگوں کی وجہ سے اگر آپ کی کنسنٹریشن ڈسٹرب ہو رہی ہے تو یہ بالکل برا ہوگا، اسے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 5th ہاؤس سیٹرن کی جو پریزنس ہوتی ہے یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے معاملات زندگی میں کچھ لوگوں کی وجہ سے چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، پریورٹیز چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو بعد میں آپ کے لیے شاید مشکل بنے. بہرحال یہ تو ایک چھوٹا سا فیکٹر تھا جو میری ذمہ داری تھی کہ میں آپ تک لے کے آؤں. راہو آپ کے 6th ہاؤس میں موجود ہے. اس ستارے کے اندر کبھی کبھی ہمیں اپنے پروفیشنلی اپنے بارے میں کچھ اوور کانفیڈنٹ ہم ہوتے ہیں. ہمیں یوں دکھائی دیتا ہے کہ ہم جس چیز کے لیے جتنا ڈیزرو کر رہے ہیں ہمیں اتنا نہیں مل پا رہا. یہ احساس کبھی کبھی خود ہوتا ہے یا کوئی کروا دیتا ہے، اور یہ بیسیکلی میں یہ کہوں کہ یہ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی ورتھ کیا ہے اور آپ کو کیا مل رہا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا احساس بلا وجہ ہونے سے آپ کے اپنے لیے کنٹینیوٹی میں، جاب میں، کام میں پرابلمس کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لہٰذا غیر ضروری طور پہ اوور کانفیڈنٹ نہ ہوں، تھوڑا سا ڈاؤن ٹو ارتھ ہمبل اس طریقے سے وقت گزاریں گے تو یہ ٹائم آپ کے لیے فیوریبل ہوگا. بچوں کے ساتھ آپ نے بڑا کائنڈ رویہ رکھنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیٹ مت ہو، نہ انہیں روکیں، اگنور کیجیے اور محبت اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کیجیے گا. مارس جب آپ کا رولنگ پلان ایک خاص پوزیشن میں آتا ہے جہاں آپ کے اندر نا برداشت کم آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اریٹیٹ کرتی ہیں اور آپ کبھی کبھی پیرنٹس چیخنا شروع کر دیتے ہیں، شور مچاتے ہیں. خاص کر خواتین کے لیے میں بات کروں گا، تو اپنے رویے اور اپنی چیزوں کے اوپر ورک کیجیے. ذرا سا چیزیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. دوستو یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ جناب خیریت سے ہوں گے. آپ کا چوتھا گھر اسٹرالوجیکل سائن کی میں بات کر رہا ہوں. آپ اللہ کرے، آپ نے کہا کہ چوتھا، میرا تو ایک بھی گھر نہیں، تو خدا کرے آپ کے بھی بہت سے گھر ہوں، کیونکہ گھر بنانے کا بھی وقت ہے، چیزیں سنبھالنے کا بھی وقت ہے، مینج کرنے کا بھی وقت ہے. بٹ اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ اپنی زندگی کی پلاننگ کیسے کرتے ہیں. تو یہ وقت اسپیشلی اگر میں آپ سے بات کروں تو میں اس وقت آپ کے سیجیٹیریس نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا. ان کے ساتھ جوپیٹر کی پریزنس آپ کے 7th ہاؤس میں جب یہ آتی ہے تو یہ زندگی میں بڑی خوبصورت لمحات لے کے آتی ہے. یہاں پہ جا کے آپ اپنے آپ کو
دوسروں کے رحم و کرم پہ لے جاتے ہیں، کسی کی محبت کا شکار ہوتے ہیں، کسی جسے کہتے ہیں ٹیمپٹیشن کے زیر اثر ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں. متاثر ہونے کی وجہ سے آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ شاید میری زندگی ایسی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو ریسٹ اشور جوپیٹر جن کا رولنگ پلانٹ ہوتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کی زندگیوں میں بہتر نہ ہو، کیونکہ اس ستارے کو خدا کی رحمت کہا جاتا ہے. اور سیجیٹیرین ویسے میری پرسنل ایکسپیرینس بھی یہی ہے، کائنڈ ہارٹیڈ، نیک اور فوکسڈ لوگ ہوتے ہیں، سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں، انٹل انلیس کہ یہ ایگریسو نہ ہوں، ضرورت سے زیادہ غصہ نہ کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اریٹیٹ نہ ہوں، کیونکہ آپ کا سائن فائری ہے. فائری سائن ہونے کی وجہ سے پرابلم ہوتے ہیں. اور سیٹن جسے کہتے ہیں زحل، اس کی ایک خاص رکاوٹ آتی ہے، تو امپیشنٹ بھی ہوتے ہیں اور انٹالرنٹ بھی ہوتے ہیں، جہاں برداشت کی بھی کم ہوتی ہے اور جلد بازی بھی مزاج میں ہوتی ہے. تو تھوڑا سا اس وقت کو آپ نے اپنے لیے محتاط طریقے سے گزارنا ہے اور سوچنا ہے. ایک دوسری چیز، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ خواہشات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ٹائم بہتر اور اچھا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کچھ فرینڈز کے ساتھ مل کے ٹریول ٹائم کی انڈیکیشن پلاننگ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر آپ کا ایسا کوئی پلان ہے کہیں جانے آنے کا، تو اس کے اوپر بھی کام کرنے کی کوشش کیجیے گا. ویزا اپلائی کیجیے، بکنگ ہوٹل، سارا چیزیں یہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. یہ ٹائم بہتر، سعد اور فائدہ مند ہوگا. جناب اسی کے ساتھ انکم کے معاملات میں یہ کہوں گا کہ آپ ری شفل کرنے کا ٹائم ہے. ایک چیز کو سیل کر کے دوسری چیز میں انویسٹ کرنا، اور یہ فزیکل موویبل نہیں، اموویبل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. آپ کے اسٹاک ایکسچینج کی انویسٹمنٹ ہے، آپ کی کوئی اور ایسی انویسٹمنٹ ہے، تو اس انویسٹمنٹ کے اوپر فوکس کر کے اسے ری شفل کرنے کے اوپر بھی توجہ دیجیے گا. اگر معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں تو اب ٹو ڈیٹ اگر پوزیشن آپ کے سامنے ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیے گا. کبھی کبھی پارٹنرشپ میں بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا بزنس پارٹنر ہے اور آپ یو آر کائنڈ آف سلیپنگ پارٹنر، تو نو، آپ کو سوتے نہیں رہنا، آپ کو جاگنا ہے. اور جا کے کبھی کبھی اپنے بزنس معاملات اور ان کے اوپر توجہ دیجیے گا، دیکھیے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. میرا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کسی وہم میں مبتلا کروں، کسی خوف میں نہیں. اپنے انٹرسٹ، اپنے معاملات کو خود لک آفٹر کرنا ہوتا ہے، خود دیکھنا ہوتا ہے. خود دیکھیں گے سارا کچھ ہوگا تو چیزیں محتاط طریقے سے بہتر اور فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. بچوں کے معاملات زندگی میں بہتری آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کی گائیڈنس ان کی ریکوائرمنٹ کے لیے کافی ہے. اچھا، اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسی قسم کا اگر نیا بزنس وینچر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اچھی ویلی فیزیبلٹی بنائیے، کام کیجیے، پھر کوئی انیشیٹو لیجیے گا. دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی آپ کے سامنے. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم کیپٹن دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کا سائن اچھی پوزیشن میں موجود ہے. میں اصل میں بڑی توجہ سے آپ کا جو سائن بنا ہوا ہے، یہ آپ کا چارٹ ہوتا ہے جس کے میں دیکھ کے آپ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ ویک کیسا رہے گا. اس کے اوپر فوکس کر رہا تھا تو اس لیے فوراً کچھ چیزیں میرے ذہن میں آئیں آپ کو دیکھتے ہوئے. اس میں یہ تھا کہ کوئی اگر زندگی کے معاملات ہمیشہ ایک سے تو نہیں رہتے، ظاہرہ تبدیلی آتی ہے، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی ایک بیڈ ٹائم ہوتا ہے کبھی اچھا ٹائم ہوتا ہے، اور سدا ایک سا وقت تو کسی کا بھی نہیں رہتا. خدا سب کو مواقع دیتا ہے. لیکن سنس آپ کے لیے چیزیں اس بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیا کوئی بزنس سٹارٹ کیا ہے، نئی جاب سٹارٹ کیا ہے، کسی نئے وینچر میں انٹر ہوئے ہیں. یہاں پہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے، فوکس طریقے سے اپنے کام کے اوپر توجہ دینی ہوگی. اپنا بیسٹ انویسٹ کرنا ہوگا، شو کرنا ہوگا، بہترین ایبلٹیز دکھانی ہوں گی، جس سے آپ کے معاملات میں کنٹینیوٹی اور زبردست قسم کا جسے کہتے ہیں رائز ملے گا آپ کا انشاءاللہ. کیونکہ یہ وقت اتفاق سے اس طرح کا تھا جو بڑا فیوریبل تھا، اور یہ سٹارٹ ہوا تھا سپٹمبر مڈ سے. اگر یہ میں بات کروں تو اس وقت سے سٹارٹ ہوا تھا. آپ اپنے رائٹ ٹائم پہ رائٹ موومنٹ پہ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر آپ نے اس پیریڈ میں کوئی نیا پارٹنرشپ کر کے کوئی بزنس سٹارٹ کیا ہے یا کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں جس کا ابھی بھی وقت ہے، تو اس کے اوپر بھی انیشیٹو لیجیے گا. اسی طرح
کوئی ماضی میں کام کر چکے تھے، پرپوزل بھجوا چکے تھے، آپ کو کہیں سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا، آپ دوبارہ فالو اپ کر سکتے ہیں، دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں. کوشش کرنے سے چیزیں دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں کیے گئے کام، ماضی میں حاصل کیے گئے تجربات اور بنائے گئے کانٹیکٹ سے فائدہ اٹھانے کا آپ کا بہترین وقت ہے. کبھی کبھی ہم بالکل ایفرٹ کر کے تھک جاتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، تو اچانک امید کی ایک کرن کہیں سے جاگتی ہے اور ہمارے لیے معاملات زندگی بہتر کرتی ہے، تبدیل کرتی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا، خدا کی رحمت ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے، صرف وقت کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں کتنا انتظار ہے، ہمیں کتنی خواہش اور ہماری اپنی کتنی طلب ہے. یہ دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ جناب آپ کا ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. پارٹنرشپ میں بھی، میریٹل ریلیشن شپ میں بھی آپ کا ایک ایسا سا پیریڈ ہے جہاں پہ جا کے آپ انٹالرنٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، امپیشنٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جہاں اریٹیشن آپ کی اپنی یا آپ کے اسپاؤس کی یا آپ کے پارٹنر کی کم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر آپ خود اس کیفیت میں ہیں تو کسی بھی پوزیشن میں فوراً کوئی ری ایکشن نہ لیجیے، ذرا سا ٹائم لیجیے گا. اگر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی خبر ملتی ہے کہ کسی نے آپ کی ذات کے بارے میں کوئی بات کی ہے، آپ کے آفس میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے گھر میں، تو آپ فوراً اس کی انویسٹیگیشن میں نہ جائیے، بلکہ خاموشی سے ٹائم دیجیے تھوڑا سا، اور پھر آہستہ آہستہ کوئی چیز ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے تو تب کیجیے. اگنور کرنا بہتر ہے تو بہتر ہے کہ کر دیجیے گا. لیکن یہاں مجھے تھوڑا سا اسپاؤس کے ساتھ پرابلم آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایک تو یہ کیپریکینین کے لیے آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ مارس جب بھی آتا ہے تو یہ تھوڑے سے پرابلم لاتا ہے. اسی طرح خود یو ہیو ٹو بی کیئرفل اپنے آپ میں بھی. کوئی اور شیڈو آپ کی زندگی میں اگر آئے تو اسے پرے رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اس سے غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہیں، اس سے غلط فہمیاں آپ کی اپنی زندگی میں آ سکتی ہیں. اچھا بھلا ریلیشن خراب ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کبھی کبھی مسکرانے کی، ہنسنے کی قیمت بھی بہت زیادہ دینی پڑتی ہے. تو جناب فلرٹ کرنے کی کوشش بالکل نہیں آپ نے کرنی. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور دوسرا چیز یہ کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ بزنس والے ہیں، آپ سروس پرووائڈر ہیں، تو آپ کے لیے بڑے اچھے مواقع ایکسپینشن کے حوالے سے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اپنی فیلڈ میں نئے انوویشنس کیجیے گا، اپنا آپ کو متعارف کروائیے گا، ایکسپینڈ کیجیے گا اپنے سروس کے ایریا کو. تو جتنا آپ ایکسپینڈ کریں گے، جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رجوع کریں گے یا ان تک پہنچیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے بزنس بینیفٹس ہوں گے، آپ کے کاموں میں امپرومنٹ ہوگی اور آپ کو آسانی ہوگی، آپ کو فائدہ ہوگا. یہ چیزیں جناب اسٹرالوجیکل ٹائم میں دیکھتا ہوں تو بڑی فیوریبل اور اچھی بنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. البتہ فیملی میٹرز میں جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی. کوشش کیجیے گا کہ ٹھیک ٹھاک رہیں، کیونکہ کبھی کبھی اڑتا تیر بھی ہم اپنے طرف مائل کر سکتے ہیں. تو تیروں سے سر بچائیے، غیر اہم چیزوں سے اپنے آپ کو اس سے لے کے نہ جائیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ غیر اہم رہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ کا توتی بولے، اپنے آپ کو احتیاط سے رکھیے گا. اسی طرح کوئی وینچر یا پروجیکٹ کرتے ہوئے بھی آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوگی، محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. وجہ صرف جیسا میں نے آپ سے کہا کہ کچھ انگزائٹی آپ کی سائن میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں پہ انٹیوشن آپ کا ہائی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ کو وہم میں مبتلا کرے گا. میں نے لفظ استعمال کیا وہم میں. ضروری نہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں جو آپ کو فیل ہو رہی ہیں. اسی طرح بزنس معاملات میں بھی سلو ڈاؤن ہونا ہے، آہستہ چلنا، بھلے آپ کا سٹیک کتنا بھی ہائی کیوں نہ ہو. تو اپنا بہت خیال رکھیے، اور جناب چینل سبسکرائب بھی کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. خدا حافظ. جی السلام علیکم پیارے دوستو، ایکویریس کیسے؟ امید ہے آپ جناب خیریت سے ہوں گے. آپ کے سائن میں جناب اس وقت آپ کا 9th ہاؤس سب سے امپورٹنٹ ہے. کہیں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں. اگر سفر کا ارادہ ہے تو ضرور کیجیے گا، پلان کیجیے گا. چھوٹا ہے تو نکل جائیے، دور کہیں باہر آنے جانے کا ہے تو اس کا پلاننگ کیجیے گا، انیشیٹو لیجیے گا. اس میں بھی پازیٹیو رسپانس اور تبدیلیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں.
اور جناب جب یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے تو ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے سفر کے حوالے سے. اسی طرح آپ کی پروفیشنل ٹریننگ اگر کوئی موجود ہے جہاں آپ کا کوئی کورس کوئی ایسی چیز ڈیو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس سلسلے میں بھی آپ کو اگر جانے کی ضرورت ہے تو وہاں ضرور جائیے گا. یہاں آپ کو فائدہ ہوگا، آسانیاں ہوں گی. اور تیسرا جناب، کچھ دوستوں کی وجہ سے آپ کی اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی آتی ہوئی دکھائی دیتی، چینج آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مل کے کوئی جوائنٹ وینچر، کوئی پلان، کوئی پکنک، کوئی ایسی چیزیں بنتی ہیں، چھٹیوں کا پلان بنتا ہے، اس کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جناب، آپ جا سکتے ہیں. اور تیسرا چیز، ایکسپینس کے حوالے سے ذرا سا ہاتھ کھینچ کے رکھنا ہوگا، ذرا سا فائنینشیل معاملات میں کنٹرول کرنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوور ایکسپینس یا ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے ریلیشن شپ میں پرابلم، پارٹنرز کے ساتھ بھی پرابلم آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور آپ کے اپنے اسپاؤز، ہسبینڈ یا وائف، وہاں پہ بھی تھوڑا سا ایشو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو ایسی کسی کیفیت میں ذرا سا باہمی مشاورت کے ساتھ آپ اخراجات کیجیے گا، ایسے ہی نہ کیجیے گا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ آلویز سیو فار دا ریننگ ڈیز، تاکہ مشکل وقت میں کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہ ضرور بچا کے رکھیے گا. ویسے آپ آج جینے پہ بلیو کرتے ہیں، کل کی کل دیکھی جائے گی. زیادہ تر ایکویرین کو میں نے اسی طرح ہی دیکھا ہے. اپروچ ایسی ہونی بھی چاہیے. پاکستان میں تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ ہماری کون سی کوئی ایسی ویلفیئر اسٹیٹ ہے جہاں ہم ڈپینڈ ہو سکتے ہیں. ویسٹرن ورلڈ میں تو لوگ جیتے ہی آ جائیں، کل کی بڑے کم لوگ سوچتے ہیں. تو ہمارے ہاں کل کا سوچنا پڑتا ہے، اور کل کی وجہ سے آج ہم اپنا سفر کرتے ہیں. لیکن آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آج کو بھی جیے گا. کل کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے ماضی میں اچھے کام کیے ہیں تو ضرور، اگر آپ یہ نوجوان ہیں، ینگ ایکویرین ہیں، تو میں انہیں کہوں گا یہ وقت کام کرنے کا ہے، جمع کرنے کا ہے. اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ لوگ جنہوں نے جوانی میں کام کیا ہوتا ہے، محنت کی ہوتی ہے، ان کا بڑھاپا خوبصورت ہوتا ہے، وہ اس میں انجوائے کرتے ہیں. اور جو جوانی میں وقت ضائع کرتے ہیں، کام نہیں کرتے، پھر ان کو بڑھاپے میں بڑی مشکلات، لیٹر ایج میں مشکلات ہوتی ہیں، پرابلمس ہوتی ہیں. آپ کے پاس انویسٹمنٹ سیو کرنے کا بھی اچھا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جناب. اگر کوئی ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، چھوٹا موٹا، چاہے اس کی بنیاد ہی کیوں نہ رکھنا چاہے، اپنے گھر، اپنی چیزوں کی، اس سلسلے میں بھی آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور اپرچونٹی اور مواقع بنتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی صورت میں اگر کہیں کوئی کنفلکٹ آتا ہے تو مرکری جو ہے آپ کا، وہ ذرا سا آپ سے تقاضا کر رہا ہے احتیاط سے رہنے کا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے کہ مون پوزیشن آپ کی ذرا سی ایموشنل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر کہیں کوئی ریلیشن شپ میں کہیں کوئی پرابلم ہے تو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ اس کی ریزنس کیا ہے. فیملی میں، فیملی سے باہر، دوستوں میں، گھر میں، ورکنگ انوائرمنٹ میں بھی اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اپنی آپ کو ذرا سا آپ نے ری ایکشن دینے سے سٹاپ کرنا ہے، خاموش رہنا ہے. اور اگر ارد گرد بھی ایسی کوئی چیز پیدا ہو رہی تو کوشش کیجیے گا کہ اپنے آپ کو ایسے کنفلکٹ سے باہر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. بچوں کے ساتھ کارڈیل ریلیشن رکھیے گا، بڑے اچھے طریقے سے رکھیے، کیونکہ جوپیٹر 5th ہاؤس ہے تو آپ کو بڑی آسانیاں اور کمفرٹ ان سے ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور جب ملتا ہے تو اس کی بھرپور کوشش بھی کرنی چاہیے. نوجوان ایکویرین لوگوں کو جن کو شادی، رشتے کے پرابلم آ رہے تھے، وہ ان کے لیے ایک فیوریبل ٹائم. اچھا، میں یہاں انڈیکیشن دوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی پسند کے مطابق شادی نہ ہو، یہ ذرا سا کنفلکٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن وقت فیوریبل ہے. بغیر کسی وجہ کی چیزوں سے ضد سے جڑے نہ رہیے گا. اگر کوئی پرپوزلز آپ کے لیے، آپ خاتون ہیں، آپ مرد ہیں، لڑکی ہیں، لڑکا ہیں، آپشنز آتی ہیں تو اس کے اوپر غور کیجیے گا، توجہ دیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فینٹیسی ورلڈز میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایئر سائن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ہائیلی ایموشنل ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے کسی کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے کسی کے لیے دل و جان بھی حاضر کر سکتے ہیں. لیکن زندگی لاجک کے ساتھ گزرتی ہے، حقیقت کے ساتھ گزرتی ہے، ایموشنز کے ساتھ نہیں گزرتی. خود کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں، کسی سے مشورہ کیجیے گا. مشاورت ہمیشہ بہتر اور فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. آنے والی آپشنز کبھی کبھی ایکسیپٹ کرنے میں ہی بہتری ہوتی ہے. تو پیارے دوستو، یہ آپ کی پلانٹری پوزیشن تھی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. چینل سبسکرائب بھی کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. خدا حافظ.
السلام علیکم پائسز دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جناب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ پلانٹری پوزیشن اس وقت بہت اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ فیملی لائف بہت مزے کی زبردست ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اپنے آپ کے سائن میں تھوڑا سا سٹریس کی انڈیکیشن ہے۔ ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب شمسی 37 سے کہتے ہیں کہ جب سورج جو کہ آپ کے اپنے ہاؤس میں موجود ہے، سیٹرن کے سن اینڈ سیٹرن ٹوگیدر، تو وہاں پہ جا کے آپ کو اپنے سوشل سرکل میں پرابلمس کی انڈیکیشن ہوتی ہے، ڈومیسٹک سرکل میں پرابلم انڈیکیشن ہوتی ہے۔ چھوٹی سی بات کبھی بڑی اہم بن جاتی ہے یا بنا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں، یا آپ کسی کے ساتھ بہترین وقت گزارنا چاہتے ہیں، اپنا بیسٹ دینا چاہتے ہیں، تو دوسرا آدمی کوئی شاکی ہو سکتا ہے۔ سیٹرن جب سے آپ کی اپنی فرسٹ ہاؤس میں آیا، یہاں یہ پرابلم کرے گا، یہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا رہتا ہوں۔ اس لیے آپ نے بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے۔ کوئی بھی خبر کہیں سے بھی ملے، اس کو فوراً ریئیکٹ کرنے کی بجائے اسے ویریفائی کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور پھر اس طریقے سے ریئیکشن دیجیے گا جہاں چیزیں مزید نہ بگڑیں، بلکہ جسے کہتے ہیں نا گیم ہاتھ میں رہنی چاہیے، اسے اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک تو یہ پوزیشن تھی۔ دوسری پوزیشن انکم کے پوائنٹ آف ویو سے تھا، جہاں ذمہ داریاں بنتی ہیں، سٹریس ٹائم ہوتا ہے، وہی وقت اپنا بیسٹ دکھانے کا بھی ہوتا ہے، شو کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی بہترین صلاحیتوں کا پتہ ہی چلتا ہے جب وہ مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، کہ وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیپیسٹی دی ہے اور وہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ جنرلی چونکہ جوپیٹر آپ کے اپنے 4th ہاؤس میں موجود ہے، تو یہ آپ کو بچا رہا ہے، پازیٹیو سائن ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ سیٹرن زحل سے میں ڈرتا ہوں تھوڑا سا، جب یہ آتا ہے پوزیشن میں تو تھوڑا سا پرابلم کرتا ہے۔ اس لیے ذرا سا اپنے سوشل سرکل میں احتیاط کے ساتھ چلیے گا، نئے لوگوں سے آگے بڑھنے میں تھوڑا سا کیئرفل رہیے گا، بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اور سفر کے معاملات میں اگر آپ جائیں کہیں، ٹریول ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو اپنے ڈاکومنٹس، اپنی چیزوں کو بہت زیادہ احتیاط سے رکھیے گا۔ ہوتا یوں ہے کہ جب سیٹرن فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے، ہم کچھ چیزوں کو، جیسے گھر میں کوئی چیز رکھ دی ہے اور ڈھونڈ رہے ہیں لیکن نہیں مل رہی، وہ گاڑی کی چابی سے لے کے کوئی ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں امپورٹنٹ، یہ وہ، اچھا یہ پتہ نہیں ہوتا، انسان بھول جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہیں سے مل جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کبھی کبھی آپ کو ذہنی کوفت اور پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسی کوئی کیفیت، ایسی کوئی بات بنتی ہے تو ذرا سا احتیاط کے ساتھ، پہلے خاموشی کے ساتھ تلاش کیجئے، پھر شور شرابہ کیجئے گا، ادروائز شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ بچوں سے متعلق آپ کو کنسنٹریشن کی ضرورت ہوگی، توجہ کی، اسپیشلی اگر بچے آپ کے 18 سے 22-24 سال کے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریے، انہیں اپنا ٹائم دیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ انہیں آپ کی ضرورت ہو۔ اسی طرح روحانی سفر کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں کسی اسپرچول روحانی عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اس کے بھی سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ جانا چاہیں تو آپ کے پاس آسانیاں ہوں گی، اپرچونٹی پیریڈ ہے، اس کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو یہ ساری پلانٹری پوزیشن تھی جو میں نے آپ کے گوش گزار کی، اسی کی روشنی میں اپنے ویک کو گزاریے گا احتیاط کے ساتھ۔ خدا آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور میری ہمیشہ کی طرح آپ سے جو ریکویسٹ ہے، چینل سبسکرائب بھی کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ خدا